अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद बहजत के साथ बहजत जलानी हाजिर खिदमत। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की जो एक ज़माना था तरक्की की अलामत समझा जाता था, लेकिन आज उसी शहर के बारे में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अदीब के साथ जिनके कलम में उसी शहर यानी शहर कराची की खुशबू भी है और दर्द भी। खुशबू इसलिए कराची की खूबसूरती और दर्द इसलिए कि उस खूबसूरती के बारे में अब कुछ सवाल हैं, वो खूबसूरती कुछ मांद पड़ी हुई है। तो खुशामदीद कहते हैं अनवार साहब को। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें और हम आपकी एक बहुत अच्छी गुफ्तगू करने जा रहे हैं कराची के बारे में। कराची जो पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान के लिए शाहराह का काम करता रहा, इक्तसादी मरकज़ है, सारा कुछ है, बहुत सारी मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोगों को वहाँ पर पनाह है बिल्कुल, और लोग कमाते हैं और उनका रोज़गार भी उसी शहर से मुंसलिक है। तो क्या में पाकिस्तान के बाद का कराची, जिसकी अगर बात करें तो वो वाकई एक मॉडल सिटी तो था। शहर में ट्रामें भी चलती थीं, सर्कुलर रेलवे भी फाल थी, सड़कें मुनज़्ज़म थीं, शहर खूबसूरत था, इमारतें खूबसूरत थीं, शान व शौकत का मज़हर थीं। तो सवाल यहाँ पर ये होता है अनवार साहब कि क्या हम माज़ी को ज़्यादा खूबसूरत बनाकर देखते हैं या वाकई उस वक्त शहर की हालत बेहतर थी? जी देखिए, मेरे ख्याल में हर इंसान में एक नॉस्टैल्जिया होता है और वो अपने पिछले वक्त को, गुजरे वक्त को बहुत याद करता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है। और अगर इस हवाले से मैं अपने आप को देखूं तो मैं भी उसी का मारा हुआ हूँ यकीनन। ज़ाहिर है कि हर इंसान जिसको एहसास होता है, जो महसूस करता है, जो एहसास दिल लगता है, वो जब देखता है कि मेरा बचपन जहाँ गुजरा, जिन गलियों में गुजरा, जिन सड़कों पे गुजरा, जिन स्कूल कॉलेजेस में गुजरा, जिस शहर में गुजरा, वो कैसा था और आज जो मैं देख रहा हूँ, तो तकलीफ होती है। और फिर वही है कि वो गुजरा हुआ माजी जो होता है, जो गुजरा हुआ वक्त होता है, वो उसको याद आता है और वो बहुत तकलीफ होती है उसके बाद। क्या आप समझते हैं कि जब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ, तो उससे इस शहर की अहमियत में कमी हुई, इसकी पर जो तवज्जो दी जाती थी उसमें कमी वाक़ई हुई, या क्या वजूहात थी इसके पीछे कि आज कराची वो नहीं है जो एक ज़माने में था? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, जब पाकिस्तान बना तो कराची कैपिटल था और हर किस्म के मतलब के मामला थे यहाँ पर और रौनकें थी और एक बड़ा वाइब्रेंट सिटी था, बड़ा जदीद शहर था। और फिर वो अयूब खान साहब ने फैसला कर लिया कि इस्लामाबाद में मतलब कि नया शहर बसाया जाएगा। तो उस वक़्त एक बिल्कुल वीरान और जंगल था, जंगली जानवर बसते थे वहाँ पर, मौसम सर्द था और बिल्कुल भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बड़ी दूर की बात है, कुछ जंगल था, वीराना था वो। तवज्जो भी नहीं मिली कराची को, उसके बाद फंड्स की वो वक्फाफी को तौर पर और सूबाई में भी कराची को उसका जायज़ मुकाम नहीं मिला और उसके साथ ज़्यादती पे ज़्यादती होती रही। और उसकी तरक्की जो थी वो जिस तरह आगे जा रहा था कराची, और जिस तरह उसमें एक मेगा सिटी और कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद थीं, वो एक-एक करके ख़त्म होती चली गईं। और वो शहर जिसमें मतलब 60s और उसके बाद तक 70s के लेट 70s तक ट्राम भी थी और बसेस भी थीं डबल डेकर और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सर्कुलर रेलवे भी थी, वो सब ख़त्म हो गया या ख़त्म कर दिया गया किसी प्लानिंग के तहत। मुख्तलिफ उसके रीज़न्स होंगे। तो वो कराची को तो ख़ास ख़ास एक मैं समझता हूँ कि प्लानिंग तो मैं नहीं, अगर नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन ये कि उसको नज़रअंदाज किया गया, जिसकी जो आज हालत सामने है उसी उसकी वजूहात मेरे ख्याल में वही हैं। सियासत चाहे लिसानी हो चाहे दूसरी हो, किसी भी मौजू पर की जाए, किसी भी शहर पर की जाए, किसी भी इशू पर की जाए, तो नुकसान तो होता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह देखूंगा कि ये कराची पे शायद एक इल्ज़ाम है कि कराची लसानियत का गढ़ रहा है या ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा कराची में नहीं है। आप देखें, कराची में हमेशा जमात इस्लामी पहले सीटें हासिल करती रही। कराची वो शहर है जहाँ से अजहर खान भी मतलब इलेक्ट हुए
شاہ مزاری تو کیا مزاری تھے وہ بھی وہاں سے آئے، اور مختلف لوگ بھی مطلب کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ۔ اس کے بعد پھر وہ حالات ایسے ہوتے چلے گئے کہ وہ کراچی آہستہ آہستہ احساس محرومی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومت جو تھی اس کو اختیارات نہیں دیے گئے جتنے کہ دیے جانا چاہیے تھے؟ دیکھیے مقامی حکومت تو بہت عرصے سے ہے ہی نہیں، یہی تو المیہ ہے، یہی رونا ہے سارے مسائل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جڑ یہی ہے کہ مقامی حکومت کو نہ تو فنڈ ملے، نہ ان کے ساتھ نہ ان کو وہ اچھا اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ ایک سائڈ کی نہیں ہے، اس کی بات کروں گا میں۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں، اور وہ سرکاری طور پر بھی پہلی بات تو انتظامیہ میں کراچی والوں کا ہاتھ ہی بہت کم ہے۔ مطلب کراچی کی انتظامیہ میں کراچی کا شیئر بہت کم ہے۔ وہ لوگ ہیں جو غیر مقامی، جو کراچی سے کو تو تعلق ہی نہیں ہے، وہ لوگ انتظامیہ کو چلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا انٹرسٹ کراچی سے کوئی خاص ہے نہیں۔ وہ دیہی سیٹوں سے الیکشن لڑتے ہیں، وہاں سے جیتتے ہیں، اور حکومت کراچی میں آیا کرتے ہیں، تو وہ اس لیے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کراچی کے مسائل سے۔ وسائل سے تو دلچسپی ہے لوگوں کو، لیکن مسائل سے کسی کو دلچسپی نہیں میرے خیال میں۔ مسائل سے دلچسپی نہیں، اسی وجہ سے یہی وجہ ہے جب مسائل کے ساتھ پہ توجہ نہ دی جائے، ایک عام آدمی کے ساتھ جو مسائل ہیں۔ مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بہت میرے اپنے بہت قریبی عزیز وہاں پر رہتے ہیں، اور تضادات کا ایک مجموعہ دکھائی دیتا ہے۔ کراچی سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے وسائل سے دلچسپی ہے، مسائل سے نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی یہاں پہ آتا ہے کمانے کے لیے، اب کمانا کس طریقے سے وہ میٹر نہیں کرتا ہے، ان کو پیسے چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ جائز طریقہ ہو ناجائز طریقہ، کراچی کا کوئی اونرشپ نہیں لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں، اور مختلف مافیاز وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ جو مطلب ایک سروے ہوا تھا کہ کئی برس سے پہلے، تقریباً 50 سے 55 مافیاز ہیں جو کراچی میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں فقیر مافیا سے لے کے اور ٹینکر مافیا اور زمین مافیا اور قبضہ مافیا اور کرائمز، اور یہ سارے سب کچھ آرگنائز ہوتا ہے یہاں پر، اور بڑے اس کی پشت پناہی بہت پیچھے ہوتی ہے۔ اچھا کراچی میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بڑا انفلکس آبادی کا انخلا، مطلب کراچی میں جو آبادی آئی، غیر مقامی لوگ آئے، آنا چاہیے، کوئی بات نہیں، ان کا ملک ہے، آئیں کمائیں محنت کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کراچی میں ہر روز نئے 10 سے 20 ہزار مطلب لوگ آ جاتے ہیں۔ اچھا اب ان کے آنے کی پہلی بات تو کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، ان کا انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہوگا، کوئی آبادی نہیں۔ اب وہ آ جاتے ہیں، وہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں، اچھے کچے آبادیاں بھی مختلف سیاسی اور مافیاز کے تحت چلتی ہیں، باقاعدہ الگ الگ لوگوں کو بلا کے بسایا جاتا ہے یہاں پر، اور ان کے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں، ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کراچی کو میں جو بھی آئے چلائے، آپ دوسرے شہروں میں آپ دیکھیں، امریکہ میں آپ رہتی ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، یہاں پر بھی ایک میٹروپولیٹن ٹیکس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کراچی آئیں، ضرور آئیں، لیکن آپ کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، آپ کو وہ ٹیکس دینا چاہیے، وہ جو آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، سیوریج استعمال کر رہے ہیں، جو گیس استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کچی آبادیوں میں جہاں رہتے ہیں، نہ وہ کوئی ٹیکس دیتے ہیں، نہ کوئی کسی قسم کا وہ کنڈے سے ادھر سے بجلی بھی لے لی اور سب کچھ کر لیا۔ وہ کراچی بڑا آسان شہر ہے، مطلب کہ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی آ جائے۔ پاکستان کے بہت سے شہر انسان دوست شہر ہیں جہاں بہت ساری فلاحی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے غریبوں کا آج بھی وہاں پر جو آسرا ہے وہ یہی فلاحی تنظیمیں ہیں جو ان کا خیال کرتی ہیں، کھانے دیتی ہیں، اور ان کو کبھی کبھار رہنے کی جگہ بھی شاید ملتی ہی ہوگی، جیسا کہ ہم پچھلے دنوں سنتے آئے کہ کچھ ایسی پناہ گاہیں بھی بنائی گئیں۔ تو چلیے آپ کی پہلی کتاب کی بات کرتے ہیں، کچھ خاکے جی کچھ باتیں، اس میں آپ جی یادوں کا ایک جہان بات کر رکھا ہے۔ جی یہ جی آپ جی بتائیے کہ آپ نے سادہ زبان میں روزمرہ کے واقعات لکھے ہیں، کیا آپ کا یہ فیصلہ ایک شعوری فیصلہ تھا تاکہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہ رہے، جو اصل حقیقت ہے وہی سامنے آئے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں حادثاتی طور پر کتابوں کا مصنف بن گیا، میرا کوئی ذہن میں کبھی بھی نہیں تھا۔ آرٹیکل وغیرہ لکھا کرتا تھا، چھوٹی موٹی جگہ پہ چھپ بھی جاتا تھا، اکثر انگریزی میں لکھتا تھا،
تو وہ میرا کبھی کسی ذہن میں نہیں تھا. وہ جب بہت سارے اچھا آرٹیکل میرے مختلف اخبارات میں یا بلاگس میں اور چھپ جایا کرتے تھے، تو کسی نے مجھے مشورہ دیا بھائی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اب اس کو کتابی شکل دے دو تو محفوظ ہو جائیں گے یہ. تو پہلی جی کتاب جو تھی میری کچھ خاکے کچھ باتیں، وہ اس طریقے سے وجود میں آ گئی کہ وہ اتفاقیہ کہہ لیں. اور وہ پھر اس کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ وہ کراچی آرٹ کونسل میں اس کی تقریب اجرا تھی. لوگوں نے کتاب بہت پسند کی، اور اس میں چونکہ اچھا ابھی آپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس میں کوئی مبالغہ ہے نہیں، وہ میں نے باتیں بالکل سچی لکھی ہیں، دل سے لکھی ہیں. اس میں زیادہ کوئی کسی قسم کی کوئی اس میں ملامہ نہیں ہے. جو کچھ ہاں بھی جی ہے جو میں نے دیکھا، اچھا کہ وہ کتاب ہے بھی کیا، وہ کچھ میرے قریبی لوگوں کے خاکے ہیں اس میں. جیسے کہ اس کی کتاب کا نام ہے کچھ خاکے کچھ باتیں. کچھ ذرا قریبی لوگوں کے مجھے اس کی خاکے ہیں، ان کی شکل. دیکھنے والوں کو، ناظرین کو معلوم ہو. آپ کے پاس آپ کی کتابیں اگر پڑھی ہیں تو وہ بھی ذرا دکھا دیجیے گا. جی تو جی جی جی. جی بالکل. پہلی کتاب تو میری یہ ہے، کچھ خاکے کچھ باتیں. اچھا تو اس میں مختلف مطلب کہ جو چیزیں ہیں وہ میرے خاندان سے، میرے دوستوں سے کچھ جو خاکے ہیں، اور کچھ کھٹی مٹی باتیں ہیں جو میں نے چاروں طرف سے. انسان ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں رہتا ہے اس سے متاثر بھی ہوتا ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے. تو اس میں کچھ سوشو پولیٹیکل، کچھ ہسٹری کے متعلق، کچھ ہماری رسومات اور ہماری رواداریاں کہ پہلے کیسے تھا، اور ہم سب مل ملا کے رہتے تھے. کوئی وہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک مسلکی تضادات نہیں تھے اور اس قسم کی باتیں نہیں تھیں. لوگ بڑے محبت سے پیار سے رہتے تھے. تو وہ اس کا تذکرہ کیا میں نے. اچھا یہ اس میں تقریباً 35-36 مضامین ہیں. پھر وہ میں اچھا لکھتا چلا گیا اور بہت سارے اور ہو گئے. تو اس کے بعد یہ ضرورت پیش آئی کہ بھائی ایک اور کتاب چھپی جائے. تو وہ پھر مزید دوسری کتاب میری یہ ہوئی، مزید خاکے مزید باتیں، جی. جو بیسیکلی اسی کا تسلسل ہے. اچھا. اس میں بھی درست. تقریباً یہی باتیں ہیں اور اسی قسم کے واقعات ہیں، اسی قسم کی چیزیں ہیں. اچھا یہ 2 کتابیں جب ہو گئی تو میں نے کہا میں بہت ہو گیا میرے لیے. اس کے بعد میرے پاس کہنے کو کچھ اور شاید تھا تو، لیکن کافی تھا وہ. پھر وہ ہمیں اس کا اتفاق سے میں نے. انقلابی شاعر جو تھے، جی ان کا جی نام ہے نازش پرتاپ گڑھی. ان کے بارے جی میں جی ایک وہ کتاب آپ نے جی ہے جی. جی 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 وہ تو ہوا ہی ہے. وہ بھی جی. اتفاق ہوا. وہ میں نے وہ اصل میرے ماموں تھے. پرتاپ گڑھ میرا ننیحال تھا. اچھا لکھنؤ کے ددیال تھا، اور پرتاپ گڑھ میرا ننیحال تھا. وہ نازش پرتاپ گڑھی وہاں کے میری والدہ کے چھوٹے بھائی تھے. ان پر میں نے ایک مضمون لکھا. اچھا، تو وہ مضمون کہیں چھپ گیا ہے ہندوستان کے لکھنؤ کے کسی اخبار میں. درست. اچھا اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، لوگوں نے بڑا پسند کیا. میں نے ان کی شاعری اور شخصیت پہ مضمون لکھا تھا. تو پھر وہ مجھے اچھا ہماری کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ان کا تو کلام معدوم ہوتا جا رہا ہے، بالکل دستیاب نہیں ہے. تو ان کو کچھ کیا جائے، ان کے اس پر کام کیا جائے. اچھا ان کی اچھا 10-12 کتابیں تقریباً شائع ہو چکی تھیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی وہ ختم ہو گئی تھیں. اور پھر تلاش کیا ہم نے لکھنؤ سے بھی، الہ آباد سے بھی، کافی جگہوں پر ہندوستان میں. کسی لائبریری میں، کسی بک اسٹال پر وہ دستیاب نہیں تھی. ایک آدھ جگہ ملی تو ہندی میں تھی، ہندی رسم الخط میں. تو پھر کچھ خاندان میں کچھ لوگوں کے پاس کتابیں 1-2 تھیں، کچھ میں نے کہیں سے کی. تو مجھے بہرحال ان کی کتابیں 1 2 ہی 4 ملی. پھر وہ ہمارے دوست ہیں عقیل عباس جعفری صاحب کراچی میں. ان کے پاس تو علم کا خزانہ ہے، محقق ہے ماشاء اللہ. ان سے میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے مجھے تقریباً ان کی 12 کتابوں کا PDF دے دیا. اب وہ 12 کتابوں کا میں نے جب پرنٹ آؤٹ نکالا، تقریباً 1800 صفحے تھے وہ. پھر وہ ایک حمیرہ اطہر صاحبہ ہیں، صحافی ہیں اور اچھی رائٹر بھی ہیں. ان سے میں نے جا کے کہا کہ میں نے کہا آپ کچھ کریں ہمارے لیے. جی تو وہ تقریباً 1800 صفحے بن رہے تھے اس کے. اب اتنی موٹی کتاب اگر میں ساری شاعری ان کی کرتا تو پھر وہ پڑھی نہیں جاتی، اور وہ اٹھانا بھی مشکل تھا. تو اس کو ہم نے، اور حمیرہ اطہر صاحبہ نے، اور ان کے شوہر بٹ صاحب تھے رشید بٹ، ہم سب نے اس کی پھر تدوین کا کام شروع کیا کہ بھائی تو کس طرح کس کو نکالا جائے، کس شعر، کس نظم کو، اور کس مضمون کو، جو ان پہ لوگوں نے لکھے تھے، مشاہیر نے لکھے تھے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے بھی لکھے تھے، اور کافی فراق گورکھپور نے، اور کافی لوگوں نے لکھے تھے ان پر مضامین. تو ان میں سے وہ کچھ ہم نے اس کو ایڈیٹنگ کیا، کچھ کاٹ چاٹ کے تقریباً یہ کتاب بنی.
पौने 500 जी, साढ़े 400 रुपए की। अच्छा, उसमें फिर अ, उसको फिर हमने इंतखाब कलाम नारिश प्रतापगढ़ी का नाम दिया कि चूंकि जी, इंतखाई मुंतखब कलाम था ये। सारा कलाम तो नहीं था, लेकिन बहरहाल ये किताब एक इस तरह आ गई। और अब 3 किताबें तो ये ऑलरेडी आ चुकी है मेरी, और जी, चौथी बिल्कुल। किताब अच्छा, बस। सवाल भी कर जी ले जी पहले, फिर उसके बाद आपकी चौथी किताब की तरफ भी चलेंगे जी जी कि जी जी जी। आप समझते हैं कि आप इनकलाबी शायर थे, जिनके बारे में आपने नाज़िर साहब के बारे में लिखा। तो क्या आप समझते हैं कि आज कराची को इनकलाबी शऊर की ज़रूरत है? देखिए, वो तो इनकलाबी शायर थे। वो उनकी जो तहरीक आज़ादी हिंद की तहरीक थी अंग्रेज़ों के ज़माने से, उसके बाद से लेके और 70s तक तकरीबन जो रही है शायरी वो थी। लेकिन अब इनकलाबी शायरी और इनकलाबी शऊर दो अलग चीज़ें हैं बहरहाल। और वो शायरी ही और तसनीफ़ और किताबें और ही इंसान को शऊर देती हैं। पीछे चले जाएं आप, मार्क्स और का ये सारे जितने भी थे, कार्ल मार्क्स वगैरह, ये वो नीत्शे और जितने भी थे, ये इनकी किताबों ही से इनके अफकार से ही शऊर पैदा हुआ लोगों में। और फिर इनकलाब फ्रांस बर्पा हुआ, और रूस का इनकलाब बल्शविक रेवोल्यूशन हुआ। तो शऊर तो किताबें देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब अच्छा, कराची में के ज़माने में अदबी, अच्छा अब भी हो रही है, लेकिन अदबी में अब कुछ कम कम लोग जा रहे हैं शायद। पर अब आम नहीं रहा शायद। पहले कराची में कॉफ़ी हाउसेस होते थे, और मुख्तलिफ होटल्स होते थे, रेस्टोरेंट्स होते थे, जहाँ पर अदबी महफ़िलें होती थी, अदबी लोग इकट्ठे होते थे शाम को। और उसमें बड़े बड़े शायर, अदीब और ड्रामा नगार और सभी कुछ होते थे। तो लोगों में एक अदब था, किताब थी। असल में प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे यहाँ पिछले बहुत सारे अरसे में, शायद 15-20 साल या 25 साल में, किताब निकल गई माशरे से। जी, पढ़ने किताब का पढ़ने शौक का लोग, रुझान कम से कम होता गया। जी, बिल्कुल। ये बड़ा एक अलमिया हुआ कि जो पढ़ने का शौक था बल्कि अब मैं ये कहूँगा मेरा उस पर एक मजमून भी है। मोहल्ला लाइब्रेरी और पढ़ने का जो एक शौक था, किताबें, शौक शौक कुतुब बीनी। हाँ, वो एक अच्छी बहुत खूबसूरत रिवायत की आपने बात की जी कि हर मोहल्ले जी में एक जी। छोटी-सी लाइब्रेरी होती थी, देखिए, जहाँ से हर किराए पे मोहल्ले में, किताबें हर लोग लेके पढ़ गली सकें। के नुक्कड़ पे जी, एक किताब की दुकान होती थी, लाइब्रेरी होती थी, जी, जिसको लाइब्रेरी कहते थे। और वहाँ से 4 आने, 2 आने, 6 आने में किताब मिल जाती थी। एग्ज़ैक्ट बिल्कुल। अच्छा, और हर हर घर के अंदर आप देखिए, उस ज़माने में अखबार भी आता था। अच्छा, ख़वातीन के लिए वो हदीम और ज़ैबुन्निसा और इस किस्म के रसाले हूर, आते थे। बच्चों के लिए मुझे याद है, मैंने हूर, पढ़ा है। अखबार जहाँ, अखबार ख़वातीन, बहुत सारे रिसाले थे जी, जी। सब आते थे। बच्चों के लिए अच्छा, लैपटॉप था, बच्चों के लिए नवाज़ात था, तालीम और तरबियत। तरबियत, तालीम और तरबियत, खिलौना, नौनिहाल, ये बिल्कुल। हमने इससे पढ़ा। अच्छा, फिर हम जब वही किताबें पढ़ते-पढ़ते ज़रा बड़े हुए, तो अच्छा, घर में किताबें होती थी हर वक़्त, अखबारात होते थे, बड़े-बड़े भाई साहब सहाफ़ी थे। तो वो शाम को जब आते थे, तो वो शाम को वो 2-3 अखबार भी ले आते थे। इवनिंग पेपर्स आते थे, लीडर्स और इवनिंग स्टार और पता नहीं कौन-कौन से। तो वो हुँ, भी होते थे, वो भी पढ़ते थे, सुबह के अखबार भी आते थे। फिर इसके बाद अम्मा हमारी बहुत पढ़ने की शौकीन थीं, तो वो ए आर खातून और रज़िया भट्ट और मंटो और अस्मत चुगताई अम्मा से पढ़ती थीं हमारी। अच्छा। हाँ, वो सब पढ़ती थी। अस्मत चुगताई भी पढ़ती थी, और मंटो भी पढ़ती थी, और उनका 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 बिल्कुल, मुताला बहुत आपने वसी था। बिल्कुल एक जी, मंज़र खींच दिया मेरे सामने। आम तौर पर उन दिनों जिन घरों में तालीम पर ज़ोर दिया जाता था, उनमें रिसाले भी आते थे, किताबें भी आती थीं और माएँ पढ़ती भी थीं, इसमें कोई शुबा नहीं। मेरी साहब, अपनी माँ की मुझे के रिसाले याद हैं, जो वो रिसाले पढ़ती थीं, वो अलग जी बात जी है कि जी। वो अफ़साने अ, देख के अच्छा, हमेशा मुझे वो तो पढ़ते अम्मा थे। पढ़ती थी। जी, अब्बा हमारे जो तो थे, तो जी, इस्लामी से कोई ताल्लुक था। वो घर में तर्जुमानुल कुरान भी आता था, और तफ़हीम दीन और ये सब कुछ आता था। बड़े भाई साहब थे, वो जी। कम्युनिस्ट माइंडेड थे थोड़े से, तो घर में चिकोर भी चट्टान होती थी। रिसाला भी और ज़रूर आता होगा शोरश साहब का। तो मेरे चट्टान मेरे घर में ज़रूर आता होगा। बिल्कुल मेरे घर के अंदर एक बड़ा वो लिबरल सा माहौल था। घर के अंदर आप जी, कुछ चीखोव भी मिल जाएंगे, कार्ल मार्क्स भी मिल जाएंगे, टॉल्स्टॉय भी मिल जाएगी, फैज़ अहमद फैज़ भी मिल जाएंगे, जी। और सब सज्जाद ज़हीर भी मिल जाएंगे। फिर उनसे छोटे होते वो आर्टिस्ट थे, वो पेंटिंग करते अच्छा। थे, वो साकिया साहब के साथ के जूनियर आर्टिस्ट थे। तो घर में वो कैलीग्राफी भी होती थी, और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता था, ये टाइटल उन्हीं का बनाया हुआ था, मेरे बड़े भाई अच्छा, साहब का। खूबसूरत, जी जी। ब्यूटीफुल।
बहुत अच्छा है। ये एक परेशान हाल इंसान का वो है जो कांटों में घिरा हुआ है। आप देखिए इसका जो रंग है वो रेड नहीं है, बल्कि वो आतिशी रंग है, जलता हुआ रंग। जलता हुआ रंग, वो हमें नारंगी रंग। बाकायदा बाकायदा हमें रंगों के मतलब समझाते थे कि किस रंग से क्या मतलब निकलता है और क्या क्या पैगाम मतलब मिलता है। निकलता तो घर है। में बहुत हमारे दुरुस्त, मिला बहुत। जुला एक वो था, घर में हर किस्म की किताब थी। अच्छा, रात को बहस होती थी, हम तो खैर इस काबिल नहीं थे कि उसमें हिस्सा लेते, चाचा भी होते थे, बड़े भाई साहब भी, वालिद। उसमें इस्लामी तारीख से लेके वाक़या करबला से लेके और हज़रत उमर से लेके और कार्ल मार्क्स और जदीद अदब और तरक्की पसंद अदब, सब बातें होती थी, ओपन। और कोई तल्ख़ कलामी नहीं, कोई कुछ नहीं, पर पढ़ी लिखी बातें होती। अम्मा भी हमारी ऐसे ऐसे मतलब शेर बरजस्ता कहती थीं। उनके अपने तो नहीं होते थे, लेकिन ये कि उनको याद थे इतने बेतहाशा अशआर। और वो बाज़ वक़्त ऐसी मैं कहीं देर से आया एक दिन रात को, तो मेरी आदत थी जब भी घर आता था पहले अम्मा के पास जाके बैठता था। तो जाती मैं मना बहाने बनाने लगा कि अम्मा वो यहाँ पे हो गया, यहाँ देर हो गई, ये हो गया। तो कहने लगे बेटा बात सुनिए, भैया कहती थी, ना ना हम समझे ना ना न कुछ, आप कुछ ऐसा कुछ कहा, न हम समझे ना न कुछ कहिए अपनी जबान से, पसीना पोछिए अपनी जबी से। मैंने कहा मैंने पकड़ लिया। ना हम समझे ना आप दुरुस्त। आए कहीं से, ना हम समझे ना आप आए कहीं से, पसीना पोछिए अपनी जबी से। ये उनका बहुत, अदबी मेयार था। बहुत अच्छा, खूब, बहुत खूब। एक दिन ऐसे ही और बड़ा बताओ आपको कि वो हमारे कुछ भाइयों से, कुछ मेरे भाई से इख्तलाफ हो गया, बातचीत बंद हो गई। तो वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बचपन था, कोई ऐसी वो नहीं। कहने लगे वो, कुछ हम खिंचे खिंचे रहे, कुछ वो खिंचे खिंचे, इस कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। अरे मैंने कहा मैं क्या कह दिया, हाँ, फौरन भाई के पास बहुत जाके खूब, उसे माफी मांग ली। ये बहुत तहजीब बहुत थी खूब, घर की, खूबसूरत बात। ये तहजीब थी घर जी, की। तो मैं ये कहता किताब बहुत। घर से जब किताब माशरे से खुशकिस्मत होते निकली। हैं वो लोग। हाँ, जी खुशकिस्मत बिल्कुल, होते हैं वो लोग जिनको ऐसा माहौल मिला हो। और बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, खूबसूरत हमारे उनकी मैं याद। बताऊँ माहौल में ऐसा था कि इसमें उसमें कोई तशद्दुद नहीं था कि आपने ये पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना है। जो दिन चाहे पढ़ें आप, दुरुस्त। ओपन बात होती थी। किताब जब से निकली है माशरे से, तो आप ये देखिए कि एक तो डायलॉग ख़त्म हो गया, मुकालमा ख़त्म हो गया। चूँकि लोगों के पास रीज़न नहीं रह गया, कोई रीज़निंग जो होती है, एक दलील, जब दलील निकल जाती है तो फिर गाली गलौच शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, और मैं जब यही बात आपसे करने लगी थी कि जब जी, जब तक आप बहस में एक जिसे कहना चाहिए शाइस्तगी और वफादारी उस वक्त तक रहती है जब तक आपके पास दलील मौजूद होती है। जब आपके पास अ, कोई रीजनिंग नहीं होती, दलील नहीं होती, तो फिर आप ज़ाहिर है क्या करेंगे? आप झुंझुलाएंगे और झुंझलाहट में जो भी होगा, आप गलत बयानी भी करेंगे, गलत जुबान का इस्तेमाल भी होगा। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। आपकी एक ज़ेर तकमील किताब की तरफ आते हैं, अधूरी कहानियाँ जी, उसका नाम, मुझे उसका नाम बहुत बड़ा पसंद आया, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ वैसी होती हैं, अधूरी कहानियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर अब जैसे कराची जैसे शहरों की जो अधूरे ख्वाबों की अलामत भी है एक तरह से। जिन लोगों ने कराची को अपने अरूज पे देखा और आज वो जिस तरह देखते हैं, तो लगता है कि कोई पुरानी कहानी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो इस ये क्या उसी की अलामत है, उसी तरफ इसमें इशारा है? ये भी मज़ामीन है इसमें मुख्तलिफ, या ये कोई पूरी एक किताब है किसी एक मौजू पर? असल असल में हुआ ये कि 3 किताबें तो मेरी हो चुकी थी जो संजीदा मौज़ूआत पर थी या तल्ख़ व शीरीं बातें थी उसमें। तीसरी किताब तो जी, ख़ैर मेरे मामू की शायरी पर थी। अब फिर जी। कुछ बातें थी दिल में जो कहने वाली, दिल चाहता था कहने को। सोचा थोड़ी सी तब्दीली की जाए, थोड़ा-सा अपना मतलब एक कहीं से कुछ यकसानियत आ गई थी। तो मैं थोड़ा फ़िक्शन सोचा मैंने कि कुछ फ़िक्शन लिखूँ मैं। और अच्छा, शायर, अदीब, स्कल्पचर जो बनाता है वो, या पेंटर, या जो भी हो, वो अपने ज़ाहिर के माहौल से, आस-पास से मुतासिर यकीनन होता है। और कहानियाँ वही होती हैं जो उसके अतराफ़ में होती हैं। बस उसको ज़बान देनी होती है, अल्फ़ाज़ देने होते हैं, वरना कहानी तो हर चीज़ और हर जगह में होती है। तो बस वो मैंने दैट्स ट्रू। जी, तो बस मैंने वो अधूरी कहानियाँ नाम जो रखा वो तो बाद में रखा। पहले ये कि कुछ कहानियाँ मेरे ज़हन में थी, कुछ लोगों से मुतासिर था या देखा था, या कहीं ये कहानियों में तकरीबन
بہت کچھ سچ ہے، بہت کچھ اس میں حقیقت بھی ہے، اور بہت کچھ بہرحال کچھ فکشن میں تو کچھ ہوتا ہے، مطلب مسازی بھی ہوتی ہے، کچھ الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کتابیں، اس میں تقریباً 6 کہانیاں ہیں۔ اچھا، پہلی کا نام ہی ہے پہلی کہانی، پھر اس کے بعد وہ ایک بالکل پہلی کہانی اور دوسری کہانی، یہ کہ میں نے خیال میں شاید یہ اردو افسانہ نگاری میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا ہے، جس میں کوئی کریکٹر کا نام نہیں ہے، اچھا، نہ کوئی مکالمہ ہے، نہ کوئی مقام کا نام ہے۔ ایک تخیلاتی اور ایک وہ فلیش بیک سینس کے اندر سوچ ہے، خود کلامی ہے، اور پرانی یادیں ہیں۔ جو ایک لڑکا ہے جو ادھیڑ عمر میں آ چکا ہے، بچپن سے لے کے وہ یاد کر رہا ہے کہ میں کسی سے محبت کرتا تھا، کس طرح تھا، یہ تھا، وہ جو پورا اسٹرگل ہے ایک بچپن سے لے کے اور ادھیڑ عمری تک کا، ایک جو ادھورا رہا سفر۔ اچھا، پھر اسی واقعات کو، انہی باتوں کو وہ لڑکی دہرا رہی ہے، جو میں نے پہلی مرتبہ یہ کیا ہے۔ اچھا، اس میں واقعات وہی ہیں، باتیں بھی وہی ہیں، لیکن دونوں کریکٹر اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے احساسات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو درست، یہ ایک یہ نئی جہت دی ہے میں نے۔ شاید پہلے اس طرح نہیں لکھا گیا، تو یہ اس کا نام ہی ہے پہلی کہانی اور دوسری کہانی۔ پہلی کہانی وہ لڑکا بیان کر رہا ہے کہ میں بچپن سے لے کے اور مطلب ادھیڑ عمری تک کا جو اس کا سفر جی، رہا، اور جی، جس میں وہ پیار بھی تھا، محبت بھی تھا، پھر وہی کہانی وہ لڑکی بیان کر رہی ہے جو اب ادھیڑ عمر ہو چکی ہے۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے اس سے چلیے، ہمیں انتظار ہے، ہم دیکھیں گے آپ کی اس کتاب کو بھی پڑھ کے، کہ بہت اچھا لگے گا کہ کیا صورتحال ہے، جو نئے انداز میں ایک چیز سامنے آتی ہے تو اچھا بھی لگتا ہے۔ تو کس طرح سے انوار صاحب آپ دیکھتے ہیں کراچی کی جو مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سبھی خاموش تماشائی ہیں؟ ویسے تو پاکستان کی صورتحال کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے وہ اپنا فرض ادا نہیں کیا جو واجب تھا ہم پر، شہری ہونے کی حیثیت سے، ملک میں رہنے کی حیثیت سے، ایک اپنے وطن کے طور پر جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی تھی، شاید ہم اس کو پورا نہیں کر سکے۔ بہت کچھ ادھورا رہ گیا، بہت کچھ ادھورا سامنے ہے، جس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہم خاموش تماشائی ہیں، اور کیا ہم اسی طرح رہیں گے؟ کیا آپ کی کا آپ سوچنے والے ذہن، آپ کا سوچنے والا جو ایک ذہن ہے، وہ کس طرح سے دیکھتا ہے چیزوں کو، کس طرح سے آنے والے دنوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیے، بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ شاید اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں، کسی نہ کسی طرح، کہیں نہ کہیں سے ہم سب اس کے قصوروار ہیں۔ جی، بلکہ میں اکثر اپنے بچوں سے بڑی درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیٹا، ہم تمہارے قصوروار ہیں کہ ہم تمہیں صحیح پاکستان نہیں دے سکے۔ جو مجھے یاد بہت پڑتا ہے، جو میں نے اپنے والدین سے، جو والد کو جو تھے ان کو دیکھا، چچا اور جو مختلف اس زمانے کے جو بزرگ تھے، انہوں نے اچھی روایتیں اور قدریں ہمیں دی تھیں، جس کا کسی حد تک تو ہم نے شاید اثر رہا۔ اس کے بعد پھر ہم شاید لوٹا نہیں سکے وہ، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ زندگی تیز ہو گئی تھی شاید، بہت رفتار، اور ہم بچوں کو وہ سب چیزیں نہیں دے سکے۔ پھر معاشرہ اس طرح ادھر سے ادھر ہو گیا، اس میں اتنے بیرونی اثرات آ گئے کہ وہ بچے شاید ان سے متاثر ہوئے۔ پھر وہ سرکاری طور پر بھی یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی، یا جو ایک سپورٹ ملنی چاہیے تھی، ایک انفراسٹرکچر ملنا چاہیے تھا نوجوان نسل کو، وہ شاید نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد مختلف اور سیاسی اور سماجی اور مذہبی بھی کسی حد تک میں کہوں گا کہ وہ اتنے انفلوئنسز اس کے اوپر بچے پہ آئے کہ وہ کہیں کا نہیں رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑھ گیا، اور اس کے قصوروار کوئی ایک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا معاشرہ سے قصوروار ہے، پورا معاشرہ سے من قصوروار حیث ہے۔ القوم ہم شاید اپنی من حیث ذمہ داری القوم پوری، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تنزلی کی طرف گئے ہیں، بلکہ ہمارا سفر معکوس ہوا ہے۔ ہم آگے جاتے جاتے پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ ہم بالکل، 70s تک تو بہت ہی آگے جانے والی قوم تھی۔ جی، مطلب میں کہ نے آپ آپ سے دیکھیں یہی ملیشیا، کہ نا، کہ میں جب جاتی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہی پاکستان ہے جہاں میں نے پڑھا، اپنا تعلیم حاصل کی، جی پوری کی جی پوری، جی مطلب کافی زندگی کا بڑا حصہ گزارا، لیکن اب اگر جاؤں تو مجھے وہ احساس نہیں ملتا کہ یہ وہی ملک ہے۔ یا تو ہم آگے نکل گئے، یا چیزیں وہیں کی وہیں ٹھہری رہیں۔ اس ملک کے اندر کیا ہوا ہے ایک المیہ، اور جو کہ تکلیف دیتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے ہم کہیں بھی رہیں، کہیں بھی بیٹھیں۔
کیا کراچی دوبارہ روشنیوں کا شہر بن سکتا ہے؟ میری خواہش بھی ہے۔ تو کیا اگر آپ سے کہا جائے کہ اس شہر کا وقار بحال کرنا ہے، اس کو پرانی ایک شان و شوکت دینی ہے، کیا 3 اصلاحات آپ دینا چاہیں گے، تجویز کرنا چاہیں گے، جو آپ سمجھتے ہو کہ اس شہر کو بہتر بنانے کے لیے، یا بڑے 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 جسے کہنا چاہیے کینوس کے اوپر ملک کو بہتر بنانے کے لیے کوئی 3 اصلاحات جو کہ بہت ضروری ہیں، وہ کیا آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ میں اگر صرف کراچی کے حوالے سے بات کروں تو کراچی میں جب تک دیکھیے لوکل سیلف گورنمنٹ اور لوکل پولیسنگ نہیں ہوگی تو وہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ میں کراچی والوں کا پارٹیسپیشن، کراچی کے رہنے والوں کا، اس میں زبان کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی ہو جو کراچی کا رہنے والا ہو۔ آبادی کا جو انفلکس ہے کراچی کے اندر، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ مزید کراچی اب مطلب 3 کروڑ سے اوپر کا آبادی کا شہر ہو چکا ہے، اب مزید جی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا یہ۔ اس لیے کراچی میں جو لوگ آ رہے ہیں نئے، ان کو پہلی بات تو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کراچی کو، مطلب کوئی ایسے کہ ہر جگہ ہوتا ہے کاسموپولیٹن ٹیکس ہوتا ہے، وہ ان پہ لگائیں گے یا تو شاید آبادی کا اتنی فریلی لوگ نہیں آئیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر بھی دیکھیے سندھ 2 لسانی صوبہ ہے، اور وزیر اعلیٰ کی جو کرسی ہے وہ ہمیشہ دیہی علاقوں سے ہوتی ہے، جس کو کراچی سے کوئی خاص حکمرانی کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی خاص وہ نہیں ہوتی ہے، ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم ٹرم وائز کر لیں کہ ایک ٹرم شہری سندھ اور ایک ٹرم دیہی سندھ کا، تو اس میں کچھ بیلنس ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔ ابھی یہ کہ وہ دیہی سندھ سے لوگ، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، ووٹ وہاں لیتے ہیں، سب کچھ ان کی کانسٹیٹوئنسی وہاں پر ہے، اور کراچی میں آ کے آپ کراچی کے مقامی، آپ دیکھیں کراچی کے مقامی انتظامیہ میں جو ہے، آپ کو کراچی کے لوگ بہت کم نظر آئیں گے، چاہے کلیکٹریٹ ہو، کے ایم سی ہو، میونسپل ادارے ہوں، اور تو ان کو لوٹ مار یا پیسہ کمانے سے ہی مطلب ہے، ان کو حالات صحیح کرنے سے، شاید ان کے پانی کے ہائیڈرنٹس وغیرہ بھی آپ نے بات کی تھی، یہ کون چلا رہا ہے؟ اب کراچی والے اپنا پانی خود خرید کے پیتے ہیں، اب کیسے کسی اور شہر میں نہیں ہے ایسا۔ ہائیڈرنٹس کو والوں کو اسپیشل لائنیں دی گئی ہیں، جہاں پر پانی میسر ملتا ہے ہوتا ہے ان کو، وہاں سے ٹینکر بھر کے جاتے ہیں۔ وہ میں 12,000 روپے کا ٹینکر لے رہا تھا کراچی میں، اور مہینے میں 3-4 ٹینکر تو 4 پڑتے ہیں، پانی لائن سے آتا نہیں ہے۔ تو سارے یہ وہ مافیاز ہیں جو کراچی کو سے کوئی دلچسپی نہیں ان کو پیسہ کمانا ہے، اور روز کروڑوں روپے صرف ٹینکر مافیا والے کماتے ہیں۔ فقیر مافیا ہے، کرائمز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اب کراچی وہ قسمت شہر ہے جہاں پر انتظامیہ سے لے کے فقیر تک غیر مقامی ہیں۔ اسی طریقے سے کرمنلز، ابھی وہ ایک سروے ہوا تھا، اس میں تقریباً کراچی میں ہونے والی، میں یہ نہیں کہ کراچی میں لوگ بڑے سارے فرشتے ہیں، سب کچھ ہے، اچھائی برائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن تقریباً 70 سے 75% جو جرائم ہیں وہ غیر مقامی کر رہے ہیں، کیونکہ غیر مقامی کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے، اس کا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا ہے، کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، وہ آیا واردات کریے نکل لیا، کسی کچی آبادی میں جا کے سو گیا، کسی پل کے نیچے جا کے سو گیا۔ تو یہ آبادی کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور ان کی رجسٹریشن کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کراچی کو جب تک آپ سیلف پولیسنگ نہیں ہوگی، ٹریفک کے جو مافیاز دیکھیں آپ، لوگوں کو مار رہے ہیں، کچل کے چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ جو ٹرانسپورٹر ہے، جو ڈرائیور ہے، جو ایشو کرنے والا ہے لائسنس، اور جو چیک کرنے والا ہے، وہ سب ایک لوگ ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں سے ڈاکخانہ مل جاتا ہے اور بچ جاتے ہیں وہ۔ اور اکثر آپ دیکھیں کراچی کی سڑکوں کے اوپر نوجوان لڑکے لڑکیاں، جو بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل والے، ان کو رون کے اتر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے ان کا۔ اگر کوئی پکڑا بھی جائے تو احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اور سڑکیں بند اور ناکے لگ جاتے ہیں، اور قبضہ ہو جاتا ہے، اور دھرنے دینے شروع ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت حال میں اب قانون جب تک پورا نافذ نہیں ہوگا سختی کے ساتھ، چاہے کوئی بھی ہو، جرم کو جرم سمجھا جائے گا۔ اب یہاں جرم کرنے کے بعد لوگ دھندناتے پھرتے ہیں۔ تو جب تک کراچی کو اونرشپ نہیں ہوگی، جب تک کوئی کراچی کو اون نہیں کرے کوئی، اس وقت تک حالات میں نہیں سمجھتا ہوں ٹھیک ہوگا۔ بہت بہت شکریہ انوار صاحب، آپ سے
बहुत गुफ्तगू बहुत दिलचस्प रही, बहुत दिल के करीब का मौजू है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के बारे में और ख़ास तौर पर जब कराची के बारे में बात की जाए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कराची का मसला सिर्फ कराची का ही नहीं, ये शहरी शऊर का मसला है। अगर हमने आज अपने शहरों को नहीं बचाया तो हम अपनी तारीख खो देंगे। कराची एक शहर नहीं, एक कैफियत है, एक याद है, एक अमानत है। ये वो शहर है जहाँ ट्राम की घंटी में जिंदगी की आवाज थी, जहाँ सर्कुलर रेलवे सिर्फ सफर नहीं, उम्मीद का इस्तारा था। मगर आज यही शहर कराची सवालों का शहर है। कभी मुझे फैज साहब की ये सतर याद आती है। कहते हैं, निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां रस्म चली है कि कोई न सर उठा के चले। सवाल ये है, क्या हमने भी सर झुका लिया है? क्या हमने भी सवाल करना छोड़ दिया है? और फिर जॉनेलिया की बात बहुत दिल में उतरती है। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। कराची को शायद बैरूनी दुश्मन नहीं, अपनी बेहिसी से खतरा है। अनवार साहब ने अपनी किताबों में खाकों के जरिए लोगों को जिंदा रखा, यादों को महफूज किया। शायद कलम यही करता है, जो चीज बिखर रही हो उसे लफ्जों में समेट लेता है। मगर लफ्ज तो काफी नहीं होते, इरादा भी चाहिए। कराची को किसी एक निजात दिंदा की नहीं, एक बेदार शहरी ज़मीर की ज़रूरत है, वरना आने वाली नस्लें सिर्फ इतना ही कहेंगी, एक शहर था जिसे रोशनियों का शहर कहते थे। कराची मरा नहीं, सिर्फ हमारे जागने का इंतजार कर रहा है, पाकिस्तान के और बहुत से शहरों की तरह। मैं हूं बैजत जिलानी, प्रोग्राम था बियॉन्ड विद बैजत। इजाजत दीजिए।